الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی مکرم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر خدمت ہوئے ہیں، دور موجود میں تصوف کی جو شکل و صورت سامنے آئی ہے اور حقیقی تصوف کا وہ دھندلا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو معترضین ہیں وہ موجودہ صورت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ کر کے معترض ہوتے ہیں، تو اس کا دفاع یقیناً نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موجودہ درگاہی نظام کی نفی کریں اور جو حقیقی تصور ہے تصوف کا اور جو صورت ہے حقیقی، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کا اثبات کریں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاق عالیہ کا نام ہے، اقدار حسنہ کا نام ہے. تصوف رسوم و علوم کا نام نہیں ہے. لیس تصوف رسومن ولا علومن، یہ مخصوص اصطلاحوں کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ مخصوص رسوم و رواج کا نام ہے. مختلف رنگوں کے پٹکوں کا نام، مختلف رنگوں کی ٹوپیوں کا نام اور مخصوص رسومات کا نام تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا خلق حسنہ ہے، سارے کا سارا اقدار عالیہ ہے. اور ہم اگر صوفیاء کو دیکھیں تو ایک ستھرے اور پاکیزہ انسان کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ خلق خدا کے لیے اتنے مفید تھے. لوگوں کی دلجوئی، لوگوں سے محبت، مروت، بھائی چارے، ہمدردی، اور یہ سارے اوصاف ان کے اندر ہم کمال درجے میں دیکھتے ہیں. تصوف میں ایک نام ہے حضرت حاتم اصم کا. اصم عربی میں کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو. وہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں اصم کیوں کہا گیا؟ ان کی مجلس میں ایک خاتون آئی کچھ اپنا دکھڑا بیان کرنے کے لیے. بیٹھتے بیٹھتے اس کی ری خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی. تو یہ ایک طبی عارضہ ہے جو ہر ایک کو ہے، لیکن انسان صبح کی محسوس کرتا ہے اگر یہ سر مجلس ہو جائے. تو پھر وہ خاتون تھی تو اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی اور حیا سے، شرم سے وہ پانی پانی ہو رہی تھی، بار بار اس کو پسینہ آ رہا تھا. حضرت نے محسوس کیا کہ اس کی شرمندگی کا سبب کیا ہے. خیر جب وہ بیٹھی
اور حضرت سے بات کرنے لگی تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچی بولو. اس کو تاثر یہ دیا کہ میں بہہ رہا ہوں، تو اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی. بار بار اس کو جو پسینے آ رہے تھے کہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، تو جب آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی سی توجہ کر کے کہا ذرا اونچی بولنا ہوگا تمہیں، تو اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی. پھر جب تک وہ خاتون موجود رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے، کہ اس کو جب بھی پتا چلے گا کہ حضرت بہرے نہیں ہیں وہ تب شرمندہ ہوگی. تو ساری زندگی تکلف کیا اس ایک عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے. اور اب لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے اور پھر کہا کیا جاتا ہے کہ پیر صاحب جلالی ہیں. بدتمیز کا نام ہم نے جلالی رکھ دیا. تو یہ عجیب کہانی ہے. تصوف تو اخلاق عالیہ کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا عکس جب صوفی پہ پڑتا ہے تو وہ صوفی بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر تم سخت مزاج ہوتے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، شروع ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. تو اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے، اقدار عالیہ کا نام تصوف ہے، محبت کا نام، بھائی چارے کا نام، مروت کا نام، باہمی الفت کا نام، اور خلق خدا کے دکھوں میں ان کے کام آنے کا نام. حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے. یہ آدھا فقر ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا. بابا بھولے شاہ نے بھی تو یہی کہا تھا اپنے لہجے میں، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اس کے در کا لنگر کھائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو وہ پورا کرتے ہیں. اور یہ جو نذرانے کا تصور ہے ہمارے ہاں طریقت میں، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے جو اس وقت موجودہ پیرانے کرام کہہ لیں یا کرائم کہہ لیں انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو بالکل یہ تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی این جی اوز ہیں. ہر مرید نے اپنا دکھڑا پیر کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اپنا راز اس کے سامنے بتانا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے. تو نذرانے کا تصور یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کی مدد کرے، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے. اور بہت سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن پیر کو تو پتا ہوتا ہے. مرید جب آتا ہے کہ حضور دعا کیجئے، تو دعا کا ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دی جائے، اور دوسرا اس کے لیے تدبیر بھی پیر کرتا ہے کہ یہ اس شخص کی کیا حالت ہے اور میرے سے وابستہ ہے. تو صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ بس دعا کر دی اور پیر صاحب فارغ ہو گئے، نہیں، اب اس کے حلقہ ارادت میں کتنے کتنے عمرا بھی موجود ہیں، اور یہ غریب جو پھنسا ہوا ہے، مصیبت زدہ ہے، تو یہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ کو اس کی حاجت کا پتہ چل گیا کہ بیچارہ کتنا مصیبت زدہ ہے. اب وہ نذرانے کام آئیں گے اور ان عمرا سے نذرانے لے کے اس کی مدد کی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ غریبوں سے بھی نذرانے لے لیے جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کراچی میں کوے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارے تو وہ کوے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھی چھین کے لے جاتے ہیں. تو موجودہ دور میں تو پیروں کا بھی یہ حال ہے، غریبوں سے بھی نذرانے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو پال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی آسودہ ہے. ان کا وہ نذرانہ جو ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے پیران کو، وہ ایک بے عمل نعت خان پہ ایسے لٹ جاتا ہے، ایک سوٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ 10 دہاڑیوں کی کمائی پیر کو دے رہا ہے، اور پیر ایسے پھینک دیتا ہے، بس ختم. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پاس ایک پیر صاحب تشریف لائے تو لاہور میں ایک علاقہ قلعہ گجر سنگھ، تو وہاں ان کا ایک مرید رہتا تھا. انہیں پتا چلا کہ میرے پیر صاحب اقبال کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو وہ زیارت کے شوق میں اقبال کے پاس آیا. تو پیر صاحب سے ملاقات کی اور اپنا دکھڑا سنایا.
کہ میں نے بیٹی کی جہاں منگنی کی ہوئی ہے وہ شادی مانگ رہے ہیں اور میرے پاس گنجائش نہیں، 100 روپے کا پہلے ہی مقروض ہوں اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، تو حضرت آپ دعا کیجئے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور اسے اجازت دے دی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا نوٹ نکالا، اس کو اس نے لپیٹا ہوا تھا اور اس کو نکال کر کے نظر پیش کی۔ پیر صاحب نے اس نذرانہ کو قبول کر لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کی ہنسی نکل گئی۔ خیر جب مرید جا چکا تو پیر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہنسے کیوں تھے؟ فرمایا پیر جی آپ کی دعا کی قبولیت پہ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا جب آپ نے دعا نہیں کی تھی تو وہ 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب دعا کر دی تو وہ 110 کا مقروض ہو گیا۔ اس پہ اقبال نے لکھا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو یہ تب اقبال نے کہا تھا، تو یہ حقیقت ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی نے وہ شاید علم عروج پہ تو وہ شاعری پوری نہیں اتر سکتی، کیونکہ کسی نے وہ جل سڑ کے وہ شاعری کی ہوئی ہے کہ ایک تو مریدوں کی دعا ہے نا کہ پیر صاحب کی زیارت ہو جائے، اور ایک پیر صاحب کی دعا ہے الہی مجھے 200-400 مریدوں کا پیر بنا دے اور ان کی دن بھر کی کمائی سے میری جاگیر بنا دے، سارا دن کماتے وہ رہیں اور جو ہے وہ شام کو پیر صاحب کو نذرانہ دے جائیں۔ نذرانے کے تصور کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن نذرانے کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیر درمیان کے اندر ایسی ذات ہے کہ سارے لوگ آ کے دکھڑے اس کو بتاتے ہیں اور سب کے حالات سے پیر واقف ہوتا ہے، اور وہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے۔ لیکن جو غریبوں سے بھی نذرانے بٹور رہا ہے اور ان کی غربت کا بھی خیال نہیں رکھ رہا، مرگ پہ جاتا ہے تو وہاں سے بھی نذرانہ لیتا ہے، تو پھر اس کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کو پیر کہا جائے؟ فلک نے اسے بخشی ہے خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جسے یہی نہیں پتا کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھلا پھولا اور پھیلا تو یہ بزرگان دین کی وجہ سے پھیلا، کیونکہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ بزرگ تھے جو آئے اور جنہوں نے آ کے لوگوں کو دعوت دین دی، اور پھر ایک ایک کی نظر اٹھی اور 90 لاکھ کافروں نے کلمہ توحید پڑھا۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سب کے آباء و اجداد، اگر ہم اپنا نسب نامہ دیکھیں تو کچھ پشتوں کے بعد یا ہندو آ جائے گا یا کسی اور مذہب کا ماننے والا آ جائے گا، اس لیے ہماری سرشت میں ہمارے خون میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اولیاء یہ باقاعدہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اولیاء باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، تاکہ کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا، پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہوگا، پھر اس کے بعد کفر پھیلے گا تو کافروں پر قیامت آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہر دور کے اندر اولیاء موجود رہیں گے۔ چونکہ اولیاء ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو دین ہی ان لوگوں کی وساطت سے نصیب ہوا، تو لہٰذا جو وفا شیار خون ہیں وہ کبھی بھی اولیاء سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کا 2 نمبر آتا ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو، جس چیز کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو اس کا 2 نمبر مال نہیں آتا۔ تو چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص
ہمارے آباء و اجداد کو جو ایمان ملا، اور پھر ہم آج اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، تو ہمارا اسلام مرہون منت ہے ان لوگوں کے، اور ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ تو پھر بہت سارے 2 نمبر لوگ مارکیٹ کے اندر آ گئے، دکانیں کیا، مارکیٹیں پوری آ گئیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹنا شروع کیا، اور پھر اتنا 2 نمبر مال آ گیا کہ اصل کی لوگوں کو پہچان ہی بھول گئی کہ اصل کیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک ضرورت تھی اور دلوں میں ایک طلب ہے، برے صغیر میں خون میں وفا ہے، سرشت میں بات رکھی ہے، اولیاء کی چاہت ہے، تو پھر اس کے لیے اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی دکانداریاں چمکائیں اور خوب انہوں نے پیسہ کمایا، اور یہ ایک نفع بخش کاروبار بن گیا۔ اب ہوا کیا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام بزرگان دین کی وجہ سے آیا تھا، اور اب جو موجودہ خانقاہی نظام ہے اس کی وجہ سے اسلام اب رخصت ہو رہا ہے، اسلام کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اسلام کی حقیقی شناخت اور اصلی چہرہ اور اسلام کی حقیقی پہچان تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور کیا اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ سکڑ نہیں گئے؟ ہمیں صرف محافل میں رش نظر آتا ہے، اداروں میں ہم کہاں ہیں؟ جہاں حکومتی فیصلے ہوتے ہیں وہاں ہم کہاں ہیں؟ ہم صرف ہماری محافل اور مجالس رہ گئی، اور وہاں نظر آتا ہے یہ 2000 بیٹھے ہیں، یہ 4000 بیٹھے ہیں، یہ 5000 بیٹھے ہیں، کچھ جلوسوں میں ہم نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں قوم و ملت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کلیدی مقامات پر ہم بالکل موجود ہی نہیں ہیں، اپنی مسلک کی شناخت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں، اور پاکستان کے تمام اداروں کے اندر جا کر کے دیکھ لیں، ہم کہیں بھی کوئی مؤثر کردار کی صورت میں موجود نہیں ہیں۔ تو اسلام کا جو حقیقی روپ تھا، حقیقی چہرہ تھا، وہ سکڑ گیا، اور یہ جو ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا حقیقی چہرہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ نام اہل سنت کا دیا جا رہا ہے، تو 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال سمجھ لیا گیا، اور ہم خوش فہمی میں ہیں کہ یہ سارے ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ تصوف کے حقیقی چہرے کی معرفت ہو، اور اہل سنت کی نشت اور نہضت جو ہے وہ تبھی ممکن ہوگی، چونکہ بر صغیر پاک و ہند کا مزاج یہ ہے کہ صوفیاء سے یہاں اسلام آیا، اور جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو یہاں صوفیانہ طرز پہ انقلاب آئے گا۔ لیکن موجودہ درگاہی نظام اور موجودہ جو خانقاہی نظام ہے وہ کچھ نتائج پیدا نہیں کر رہا، بلکہ بے عمل لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، اور اس سے نقصان ہو رہا، قطعاً فائدہ نہیں ہو رہا، چونکہ یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ جو تصوف ہے وہ علم سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ماموں اور میرے شیخ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی تھی، بیٹا اللہ تجھ کو محدث پہلے بنائے، فقیر بعد میں بنائے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ تو جب جو ہے وہ علم کے بعد فقر پیدا ہوتا ہے تو اس کے پھر نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب جہالت کے مارے ہوئے لوگ مسندوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی۔ یہ انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، جبکہ یہ حالت نہیں تھے، یہ حالات نہیں تھے جو اب ہیں۔ اگر اب ہوتے تو ان کا دل پھٹ جاتا۔ جو اب تصوف کے نام پہ ہو رہا ہے، جو طریقت کے نام پہ ہو رہا ہے، اور پھر ایک غوث اعظم تھے، انہوں نے دین کی ساری مردہ قدروں کو زندہ کر دیا اور محی الدین کہلائے۔ آج ہر آستانے پہ غوث بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مجدد الف ثانی تھے، انہوں نے وقت کے حاکموں کو للکارا اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کا جھنڈا اونچا کیا۔ آج مجددوں کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور مجھے بتائیے کہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ تہذیب اسلامی جو ہے وہ اس کے اوپر کلہاڑے چلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہر آستانے پہ غوث بیٹھا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے؟
اور اس میں ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے. یہ غوث اب ہم بناتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت غوث اعظم نے چور سے کتب بنایا تھا، تو اب یہ کام ہم کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چور ہے، ہم کہتے ہیں کتب زماں. یہ جو تقریر سے پہلے وہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنا فرض ہوتی ہے، اور یہ حضرات بلاتے ہی ان لوگوں کو ہے جو ان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائیں، اور پھر ان کے یہ لفظ لوگوں کے لیے حجت ہوتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب نے کہا، یہ فلاں صاحب نے کہا. تو یہ انہوں نے چند ٹگوں کے لیے کہہ دیا، تو اس سے کیا جو ہے وہ کوئی سند مل گئی. لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو علماء بھی ان کو مان رہے ہیں اور جو ہے وہ باقی لوگ بھی ان کو مان رہے ہیں، تو یہی سب کچھ ہے. اور جس کے نتیجے کے اندر لوگ ان کے دام تصویر کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس وقت جو ہو رہا ہے ملک کے اندر تصوف کے نام پہ، وہ اتنا بھیانک ہے کہ الیاذ باللہ. اور ہمارے لوگ چونکہ بھولے والے ہیں، اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ چونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کا 2 نمبر آتا ہے، اور میں کہتا ہوں اب تو 2 نمبر کیا، 3 نمبر کیا، 10 نمبر کیا، 420 تک نمبر آ گئے. یہ قصور میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے یقیناً ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یہ صرف ایک مثال ہے جو سامنے آئی ہے. اس طرح کے گلی گلی کے اندر ٹھیے آستانے گلی گلی کے اندر موجود ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوں گے، ہمارے بھی وہاں ہیں، اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے آبروؤں تک لٹا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت 4 صورتیں ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو بالکل اصل کی نقل بھی دکھائی نہیں دیتے، جن کی وضاحت، جن کا انداز تکلم اور جن کا فلسفہ بالکل تصوف کی روح کے منافی، کیا تصوف کی ظاہری شکل کے بھی منافی ہے. یہ اس طرح کا ایک طبقہ موجود ہے. یہ ملنگوں کا، یہ چرسیوں کا، اور یہ بھنگیوں وغیرہ کا، یا جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے عامل جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو 2 نمبر نہیں کہتا، کیونکہ 2 نمبر اصل سے مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں. شکل و صورت کے اندر لگتا ہے یہ اصل ہی ہے، لیکن اصل ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کی مشابہت ہی نہیں ہے اصل سے. نہ ان کی وضاحت باعزید بستامی جیسی، نہ ان کا لباس جنید بغدادی جیسا، اور نہ ان کا انداز تکلم صوفیہ جیسا. تو یہ تو بالکل 2 نمبر نہیں ہے، یہ تو 420 نمبر ہیں. اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ لٹتے ہیں جو جہلا ہیں اور جو شعور سے عاری لوگ ہیں. ان سے دھوکہ نہیں کھاتے، مفاد کے جو ہے متوالے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. ہمارے وہاں شفائیہ اجتماع ہوتا تھا تو وہ عیسائی منعقد کرتے تھے سال میں 2 مرتبہ، تو اس طرح کے لوگ وہاں بھی چلے جاتے تھے. ان کے گرجا گھر کے اندر وہ اشتہار کے اوپر لکھا ہوا آتا تھا کہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے اور جو لنگڑے ہیں وہ چل پڑتے ہیں. تو پورے ہمارے گجرانوالہ میں اشتہار لگتے تھے. تو مجھے لوگ آ کے بٹھاتے تھے، حضرت یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا ہوا؟ جی وہاں مسلمان چلے گئے ہیں. تو جو عیسائیوں کے پاس چلے جائیں گے تو کوئی بابا عامل بیٹھا ہوگا بدتمیز، تو کیا اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ تو ان لوگوں کے پاس جانے والے وہ اپنے سطحی مفاد کے لیے انتہائی اجاڈ اور انتہائی جاہل لوگ ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو 2 نمبر کہا جائے. یہ 420 نمبر ہیں، اور ان کے پاس جانے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کی وضاحت صوفیاء سے ملتی جلتی ہے، اور وہ بعض آستانوں کے سجادہ نشین بھی ہیں، لیکن وہ سر سے لے کر پاؤں تک کاروباری ہیں. اور وہ اپنے اس نام کو، اپنے بزرگوں کے نام کو کیش کرواتے ہیں، اور وہ خانقاہی نظام کو ایک کاروبار کی صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد حصول زر ہے. ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے جو بھی باشعور آدمی ہوگا وہ چند دنوں میں سمجھ جائے گا کہ یہ شخص صوفی ہے یا جو ہے تصوف کے نام پر جو ہے وہ کاروبار کرنے والا ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہاں سے وہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مخلص ہے لیکن ان کا فہم دین ناقص ہے.
اس تصوف کے نتیجے کے اندر غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ان کا جو تصوف ہے وہ اندوہی اور دلگیری ہے. وہ ذکر و تسبیح و توافلا والا جو بات اقبال نے کہی تھی وہ ان کا فقر ہے. وہ حجازی فقر نہیں ہے بلکہ وہ ہندی فقر ہے، اور اقبال نے اس کو فقر خفتہ کہا ہے، سویا ہوا فقر، جو لوگوں کو جو ہے وہ ان سے حرارت زندگی کی چھین لیتا ہے. تو وہ مخلص ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا فہم دین ناقص ہوتا ہے، فہم تصوف ناقص ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال شاید ان کو 2 نمبر نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جو پہلے لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے 420 نمبر کہوں گا، اور دوسرا طبقہ بالخصوص 2 نمبروں کا ہے. اور یہ جو طبقہ ہے جن کا فہم دین اور فہم تصوف ناقص ہے، اور وہ اس تصوف کی تعلیم سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حرارت جو اندر کی ہے وہ چھین لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بے ضرر سا ایک ماحول فراہم کر کے ان کو غلبہ اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنا دیتے ہیں، نہ کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے معاون اور ممد بنے. تو یہ تیسری صورت جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، اور یہ اندوہی اور دلگیری ہے. اور یہ فقر جو ہے وہ خفتہ ہے، یہ سویا ہوا فقر ہے. فقر کا حقیقی روپ وہ فقر بیدار ہے، فقر حجازی ہے جو حضور کے سینے سے پھوٹا. اور اس فقر کا پہلا صوفی دیکھنا ہے وہ تو جناب ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں. تو وہ فقر جو ہے وہ فقر حجازی ہے جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے. اس فقر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود. جو فقر قرآن ہے وہ من کے محاسبے کا نام ہے، ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے. فقر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین کی للکار کا نام ہے، اور بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے. تو وہ فقر وہ مقصود ہے، اور وہ فقر امت کی نشت کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے. ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ فقر کے جو خزف کو کرے نگی. یہ جو ہے وہ خزف کو ٹھیکری کو نگینہ بناتا ہے، اور اس فقر نے امت کو کھڑا کیا، اور امت کے عروج کی ضمانت یہ فقر ہے. تو اس وقت ہمیں اس فقر کی ضرورت تھی، اور اس کا حقیقی چہرہ اور اس کے جو خد و خال تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی. اور ولایت کا معیار جو قرآن نے دیا ہے ایمان اور تقوی، وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں پورے شعور سے کھلی آنکھوں سے اس وقت حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہم کس طرح تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، اور اسلام کا حقیقی چہرہ اور حقیقی شناخت اہل سنت و جماعت کس طرح اپنے وجود کا نقصان کر رہی ہے. اور یہ کینسر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بدن کے اندر ایک بدن پرورش پاتا ہے جو سارے بدن کی غذا لیتا ہے، لیکن وہ اس عضو کا کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر پھیپھڑوں کو کینسر ہو گیا ہے تو جو پھیپھڑوں کو غذا باہم پہنچتی ہے وہ اچک لیتا ہے، لیکن جو پھیپھڑوں کا کام ہے وہ نہیں کرتا. لبلبے کو کینسر ہو گیا تو لبلبے کو جو غذا باہم پہنچ رہی ہوتی ہے معدے سے اس کو وہ وصول کرتے کہ غذا لے لیتا ہے، لیکن جو لبلبے کا کام ہے وہ نہیں کرتا. تو کینسر عضو کے اندر ایک عضو پیدا ہو جاتا ہے جو غذا ساری سمیٹ لیتا ہے لیکن وہ جو کام ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ تصوف کے نام پر یہ مختلف جو لوگ ہیں یہ لوگوں کی عقیدتیں سمیٹ کے، لوگوں کا سرمایہ سمیٹ کے، لوگوں کی محبتیں سمیٹ کے جو ہے وہ سب کچھ وصول تو کر رہے ہیں لیکن آگے ڈلیور نہیں کر رہے. اور چونکہ وہ ایک کینسر کی صورت کے اندر جو ہے وہ ناسور کی صورت کے اندر جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں، اور وہ خود پرورش پا رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اعضاء کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیمیج کرتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو نکال کر کے باہر پھینکا جائے، اور جو حقیقی عضو ہے اس عضو کو فعال کیا جائے، مستعد کیا جائے. تو اس وقت علماء کو ضرورت ہے کہ وہ حقیقی تصور جو تصوف کا ہے، فقر کا ہے، اس کا روپ لوگوں کے سامنے لائیں اور لوگوں کو بتائیں. چونکہ لوگوں کے ہاں ایک یہ ہے کہ کسی کی ولایت کو پہچاننے کا معیار کرامت بن گیا ہوا ہے، حالانکہ یہ ولایت کو پہچاننے کا معیار نہیں ہے. کرامت برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے.
وہ کرامات جن کا بیان کتاب اللہ میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے. لیکن کرامت جو ہے وہ ولی کی پہچان کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ کرامت کو پہچانیں گے ہی ولی کی وجہ سے. کسی کو ولی مان لیں گے تو پھر اس سے صادر ہونے والا کر کے آپ عادت عمل کرامت قرار پائے گا نا، ورنہ کیسے پتہ چلے گا یہ کرامت ہے یا استدراج ہے؟ استدراج اور کرامت میں تھوڑا سا فرق ہے جس کا عام آدمی تو ادراک ہی نہیں کر سکتا. بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ نے کشف الماجود کے اندر کرامات کے باب میں بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہا حضرت میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے بدن سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں واقع عیسائی ہوں، دیار غرب سے آیا ہوں، لیکن آپ کا سن کے میں دور سے پہنچا تھا، لیکن مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے. حضرت شیخ نے بڑا ٹالا اور فرمایا میرے ساتھ بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. اس نے کہا جی میں گوارا کروں گا. فرمایا آ جاؤ. چند دن سفر پہ گامزن رہے تو ایک دن اس کی ٹانگیں کانپنے لگی بھوک کی شدت کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا جی حضرت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن اب میں بے بس ہو گیا ہوں. تو آپ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں کہ کھانے کا انتظام ہو جائے. فرمایا میں نے کہا تھا. اس نے کہا جناب میں نے سنا تھا، ارادہ بھی تھا، لیکن اب میں بے بس ہو گیا ہوں. خیر شیخ نے حضرت ابراہیم خواص نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آسمان سے خوان اترا جس کے اوپر 2 روٹیاں تھی اور 2 پیالے شربت کے تھے. ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دیے، خود لے لی اور پھر جو ہے وہ گامزن سفر میں ہو گئے. 2 4 5 دن گزرے تو پھر اس کی وہی حالت ہو گئی. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا روز روز کیفیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اس دن رب نے لاج رکھ لی تھی تو آج یہ پھر نہ کہیں مجھے کہے. تو آپ فرمانے لگے بھائی تو بھی تو عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے. تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا. شیخ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طباق اترا جس پہ 4 پیالے شربت کے تھے اور 4 روٹیاں تھیں. مجھے کہنے لگا کل یا شیخ حضرت لیجئے. 2 پیالے اور 2 روٹیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں، کرامت ہو نہیں سکتی. تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجئے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے پیشانی سجدے میں رکھ کے کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے اس کے صدقے سے دے دے. تو اب یہ 4 پیالے اور 4 روٹیاں آئی ہیں تو آپ ہاتھ بڑھائیے، مجھے اسلام میں بیعت کیجئے اور اپنی ولایت کی مبارکباد بھی وصول کیجئے. اس واقعہ کو لکھنے کے بعد حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص جیسے شخص یہاں تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کرامت ہے یا استدراج ہے. تو پھر عام آدمی کو یہ کس طرح معیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو کرامت سے پہچانے؟ تو پہچاننے کی معرفت کا جو راستہ دیا وہ ایمان اور تقوی دیا. حضرت امام راضی نے لکھا قوت نظریہ اور قوت عملیہ، عقیدے کی قوت اور عمل کی قوت، ان کی جب مضبوطی ہوتی ہے تو اللہ کا ولی مارز وجود میں آتا ہے. پھر اگر اس سے کرامت صادر ہو جائے تو اس کی ولایت کی تائید اور تصویب ہوگی. اور اگر یہ چیزیں ان پہ غور نہیں کریں گے تو پھر کسی خلق عادت سے کسی کو پہچانا نہیں جائے گا. اور آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آنکھوں سے کرامت دیکھے اور پھر مانے. مختلف آستانوں نے مختلف لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کرامات مشہور کر دیتے ہیں، اور وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو، چونکہ جھوٹ جب اتنے تسلسل سے بولا جاتا ہے تو لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک کرامت ہی جو ہے وہ ان کے کاروبار کے لیے کافی ہے. ہمارے ہاں وہ کسی نے کرامت ایک جگہ پہ معروف کر دی کہ پیر صاحب کو لوگ گرفتار کرنے آئے، انڈیا کا جاسوس سمجھ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ پانی کے اوپر مسلح ڈال دیا. تو پھر وہ واپس چلے گئے. اتنی شہرت ہوئی کہ لاکھوں لوگ ان کے پاس آئے اور پھر ان سے عقیدتیں وابستہ کیں، اور پھر روز کوئی نہ کوئی کرامت آتی. ایک دفعہ ان کی کرامت آئی کہ ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ رمضان میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. وہ حضور غوث اعظم والی کرامت جو ہے وہ مشہور کر دی گئی. تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ نئی چیز آئی ہے. میں نے کہا کچھ دن انتظار کرو، کیونکہ اس طرح کے پیروں کے مزاج سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں.
تو پھر وہ اس کی ماں کو طلاق دے دی اور پھر ایک نئی عورت سے شادی رچا لی. تو میں نے کہا غوث کی ماں کو تو کم از کم رکھا ہوا تھا جس نے غوث کو جنم دیا ہے. تو اب اس میں جب علماء نے بہت زیادہ پکڑ کی تو جب علماء جاتے تو وہ ہنس کے کہتے او جی یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, میں نے کب کہا ہے. اور جب لوگ جاتے تو وہ ہنس کے کہتے یار میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں, بس چھوڑو اس بات کو. تو وہاں اس طرح ٹال کر کے جو ہے وہ گول مول بات کر دیتے اور اس سے ان کا کاروبار چمکتا رہتا. تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری ایسے واقعات جو ہے وہ لوگوں نے خود مشہور کر کے اور اس کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اپنے کاروبار رکھے ہوئے ہیں اور کرامات معروف کر دی جاتی ہیں, جبکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور جو ہے وہ اگر خرق عادت کوئی چیز ہو بھی تو اگر تقوی نہیں ہے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے. حضرت بایزید بستامی کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا تارک ہو تو اللہ کا ولی نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم کہتے ضرور ہیں اور بیان ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی اڑ کے دکھا دے تو پھر ہم مان بھی لیتے ہیں. اگر کوئی اس کے لیے شہرت بھی ہو جائے تو پھر بھی, میں نے آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی وضاحت, جن کا طرز زندگی, جن کا انداز معاشرت باغیانہ ہے, اور کوئی اس کے لیے کوئی ان کے قریب ہو کے ان کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دور سے بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن کئی اہل علم بھی کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بات ہے. تو پھر کیا ہوا, پھر ہمارا فہم دین ہی ناقص ہوا. ہم نے پھر ایک بات رسمن کہہ دی اور کہہ دیا جی اعلی حضرت کا یہ موقف ہے اور بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا یہ موقف ہے, فلاں کا یہ موقف ہے, یہ موقف بیان کر دیا, لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوا. اور پھر اس کے نتیجے کے اندر اس طرح کے لوگ پنپتے رہے, نشو و نما پاتے رہے, اور نتیجتاً جو ہے وہ انہوں نے وہ کینسر زدہ جو ہے وہ عضو کی طرح سمیٹا جو ہے وہ ساری غذا جو ہے وہ بدن کی, لیکن اس عضو کا کام انہوں نے نہیں کیا. اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہمارے وسائل پہ قابض ہو گئے, اور یہ اس طرح جو ہے وہ ہماری افرادی قوت پہ قابض ہو گئے کہ اب اگر کوئی شخص کام کرنا بھی چاہے تو وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا, کسی تحریک کی نازت نہیں ہو سکتی اور کسی فکر کی جو ہے وہ نشت نہیں ہو سکتی, چونکہ انہوں نے لوگ بلا کیے ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف ہمیں عملی طور پہ اٹھنا ہوگا اور تصوف کی, ولایت کی جو حقیقی صورت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. اور جب وہ صورت ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اس سے تھوڑے لوگ تیار ہوں لیکن با مقصد لوگ تیار ہوں گے, اور حقیقی چہرہ جو تصوف کا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کا خود محافظ ہے. موجودہ صورت میں اگر ہم نے اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا اور اس طرح کے بابے ملنگ اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ پنپتے رہے, پرورش پاتے رہے اور معاشرے کے اوپر مؤثر رہے, اور ان کے پاس چونکہ ذرائع ابلاغ بھی اب ہر ایک کو, یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو اب ہر ایک کی پہنچ میں ذرائع ابلاغ بھی آ گئے, تو جو بھی جس طرح چاہے اپنی تشہیر کر سکتا ہے. تو ہم بھی اس پہ خاموشی اگر طاری رکھی تو پھر جو ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے. لیکن اگر ہم اپنا حق ادا کیا, وہ کہتے ہیں اپنے حصے کا کام اگر ادا کیا, تو کم از کم اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم تو سرخرو ہوں گے, ہم تو کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا 10 منٹ باقی ہیں 3:15 ہونے میں, اور حضرت نے بھی اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازنا ہے. میری گزارش یہی ہے کہ اس وقت جو جونکیں لگی ہوئی ہیں, جو ہمارے بدن سے, اسلام کے بدن سے خون چوس رہی ہیں, اور جو ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ اور حقیقی شناخت اہل سنت و جماعت جو ہے وہ دن بدن سکڑ رہے ہیں, تو ہمیں ان کو پہچاننا ہے. لباس خضر کے اندر جو راہزن ہیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے, اور حقیقی تصوف کی منزل تک پہنچنا ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی کرم نوازیوں کے نور میں رکھے, اور ہمیں اپنے پاک بندوں کی سنگت صحبت کا نور نصیب فرمائے. چونکہ اہل اللہ کی سنگت ہمیں دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے. اور دوسری جانب حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ناقص ہے وہ اتنا ہی زیادہ نقصان دیتا ہے. اس سے تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے محروم رہ جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہے. اگر آپ کو حقیقی کامل شخص نہ ملے اور آپ اس کی تلاش میں لگے رہیں اور آپ اس سے محروم ہیں ابھی تک, تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ناقص مل گیا
اور پھر اس نے آپ کو غلط ٹریک پہ ڈال دیا تو اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سے متاع دین بھی لٹ گئی اور متاع عمل بھی لٹ گئی اور خرافات ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو گئے. اللہ ہم سب کو اپنے کامل بندوں کی صحبت کا نور نصیب فرمائے اور اپنی یادوں کے سائے عطا کرے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب